بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، ایک خاتون بنت اسماعیل بنگلور سٹی سے پوچھ رہی ہیں کہ نماز کے اندر کب اور کہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، کب پڑھیں گے اور کہاں کہاں پڑھیں گے، اور اگر پڑھنا بھول گئے یا چھوٹ گیا تو اس کا حکم کیا ہے۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ تشہد، قاعدہ اخیرہ کے اندر تشہد پڑھنے کے بعد ہم غلطی سے کھڑے ہو گئے یا امام صاحب غلطی سے کھڑے ہو گئے، ہم کو یاد آیا ہم بیٹھ گئے، یا امام صاحب کو مقتدی نے متنبہ کیا، امام صاحب بیٹھ گئے اور سجدہ سہو کیے بغیر نماز کو مکمل کیے، وہ نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیونکہ سجدہ سہو کرنا واجب تھا اور سجدہ سہو کیے بغیر نماز مکمل کی، تو نماز کو لوٹائیں یا نہیں لوٹائیں؟ اگر لوٹانا ہے تو اسی وقت لوٹانا ہے یا بعد میں ہم لوٹا سکتے ہیں؟ یہ دو اہم مسئلے ہیں میرے دوستو۔ آئیے ہم سمجھتے ہیں اس مسئلے کو، کیونکہ نماز تمام عبادات میں سب سے محترم بشان عبادت ہے اللہ کی۔ اگر آپ آج نماز نہیں پڑھیں گے تو کل آپ کے اوپر نماز پڑھی جائے گی، چاہے مسجد کے اندر پڑھی جائے چاہے قبرستان کے میدان میں پڑھی جائے۔ تو اس وجہ بہتر یہ ہے کہ وہ وقت آ جائے کہ کوئی میری نماز پڑھے، کیوں نہیں ہم اپنی نماز پڑھیں اور وہ بھی صحیح پڑھیں۔ تو میرے دوستو، نماز کا اہم یہ مسئلہ ہم جانتے ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، اسی دو مسئلے کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ نماز 5 ہیں، 5 نماز عورت اور مرد کے اوپر اللہ نے فرض کیا ہے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نماز ہیں، اور نمازی کی تعداد بھی 4 ہے۔ ایک ہے امام صاحب، ایک ہے مقتدی، اور ایک ہے منفرد، اور ایک ہوتے ہیں مسبوق۔ مسبوق کا مسئلہ الگ ہے، اس کو ہم کبھی بیان کریں گے۔ آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کب اور کہاں پڑھیں گے۔ امام صاحب اور منفرد، امام صاحب جب تکبیر تحریمہ باندھ لے یا منفرد جو اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں وہ تکبیر تحریمہ باندھ لے، اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھ لے، تو امام صاحب اور منفرد دونوں اعوذ باللہ ثنا کے بعد ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع کریں گے پہلی رکعت کے اندر۔ اور چاہے نماز 4 رکعت کی ہو، فرض ہو یا واجب ہو یا سنت ہو یا نفل ہو، کوئی بھی نماز ہو، پہلی رکعت کے اندر ہی ثنا کے بعد صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، وہیں پہ کسی اور رکعت کے اندر ہم اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے۔ البتہ 4 رکعت کی نماز ہے یا 2 رکعت کی نماز ہے یا 3 رکعت کی نماز ہے تو ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہے، اور وہ واجب ہے۔ سورہ فاتحہ سے پہلے دوسری رکعت میں، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا یہ سنت ہے، تمام علماء کرام کے پاس متفق ہے یہ مسئلہ کہ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ ہر نماز میں ہر رکعت کے اندر پڑھیں گے۔ ہر رکعت سے پہلے جو ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ سے پہلے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا یہ مسنون ہے۔ تو معلوم ہو گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صرف تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھنے کے بعد پڑھیں گے، اعوذ باللہ بھی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 4 رکعت کی نماز ہے تو چاروں رکعت کے اندر سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا یہ مسنون ہے۔
سمجھ گئے آپ؟ اب رہی بات یہ کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملانا رہتا ہے، کوئی بھی ضم سورہ، علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ضم سورہ جیسے کہ کوئی سورہ شروع سے پڑھیں، جیسے انا آتینا، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس طرح جو سورہ یا اور کوئی سورہ جو شروع سے ہم شروع کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ وہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا مستحب ہے۔ بعض علماء کرام نے یہاں پہ تفصیل بیان کیا ہے، جیسے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ ہے کہ اگر نماز جہری ہو، جہری سمجھتے ہیں کہ نہیں، جس کے اندر بلند آواز سے قرآن شریف پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ضم سورہ ملاتے ہیں بلند آواز سے، اس کو جہری نماز کہتے ہیں۔ فرمایا کہ جہری نماز اگر ہو تو اس کے اندر اگر شروع سے سورہ پڑھیں ہم، کوئی بھی سورہ، تو سورہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی چاہیے جہری نماز کے اندر۔ اور سری نماز کے اندر جیسے کہ ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، جس کے اندر امام صاحب منفرد ہر ایک آہستہ سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں اور ضم سورہ بھی ملاتے ہیں، تو فرمایا کہ جو ضم سورہ ملاتے ہیں سری نماز کے اندر، تمام علماء کرام خاص کر کے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ مستحب ہے، پڑھنی چاہیے۔ پھر بعد میں در مختار کے اندر اور فتاوی عالمگیری کے اندر تمام علماء کا اتفاق لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ضم سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا یہ مستحب ہے۔ کیا فرمایا؟ مستحب ہے۔ اور سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا وہ مسنون ہے۔ اور نماز کے اندر اگر مسنون سنت چھوٹ جائے یا مستحبات چھوٹ جائے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا اگر کوئی نہیں پڑھ سکا سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی سورہ ملا رہے ہیں اور شروع سے ملا رہے ہیں اور اگر نہیں پڑھے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثنا کے بعد پڑھنی ہے اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ سے پہلے ہر رکعت کے اندر یہ مسنون ہے۔ اور پھر ضم سورہ ملائیں گے ہم اور شروع سے سورہ پڑھیں گے تو وہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اگر پڑھ لیں تو اجر و ثواب کے اندر اضافہ ہوگا، اور اگر نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ ہوئی بات امام صاحب کی اور منفرد کی۔ اور جو مقتدی پیچھے ہیں تو مقتدی تکبیر تحریمہ کے بعد صرف ثنا پڑھیں گے، اور اس کے بعد مقتدی نہ تو اعوذ باللہ پڑھیں گے نہ تو بسم اللہ پڑھیں گے، کہیں بھی نہیں، بلکہ جو امام صاحب پڑھ رہے ہیں وہی اس کے لیے کافی ہے۔ تو یہ مسئلہ تھا امام صاحب کے لیے اور منفرد کے لیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کب اور کہاں پڑھیں گے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کب اور کہاں پڑھیں گے، یہ سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ کے اندر تشہد پڑھنے کے بعد چاہے وہ منفرد ہو چاہے وہ امام صاحب ہو، کھڑے ہو گئے، وہ مکمل کھڑے ہو گئے، مقتدی نے آواز دی اللہ اکبر سبحان اللہ، متنبہ کیا اور وہ بیٹھ گئے، اور اس کے بعد دونوں طرف سلام پھیر کر کے نماز کو مکمل کیے، لیکن سجدہ سہو نہیں کیے۔ میرے دوستوں، ان کے اوپر سجدہ سہو کرنا واجب تھا اور انہوں نے سجدہ سہو نہیں کیا۔ سجدہ سہو واجب ہو اور وہ نہ کرے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر نماز کا وقت ہے اور اسی وقت آپ اس کو لوٹا رہے ہیں، اور لوٹانا واجب بھی ہے، آپ اس نماز کو لوٹائیں تو اس نماز کے اندر اسے لوٹا لیں، اس کا حکم یہی ہے۔ اور اگر نماز کے اندر لوٹا نہیں سکے، ہم نماز کا ٹائم ختم ہو گیا یا ہم کو یاد ہی نہیں رہا کہ
کہ نماز سجدہ سو کرنا واجب تھا اور ہم سجدہ سو کیے نہیں، سجدہ سو کیے بغیر نماز مکمل کر لیے۔ اب نماز کا جو وقت تھا، مثلا ظہر کا وقت تھا، وہ ختم ہو چکا ہے، عصر کا وقت شروع ہو گیا ہے، تو میرے دوستو اب اس نماز کا لوٹانا ضروری نہیں ہے۔ البتہ علماء کرام یہ فرماتے ہیں مستحب ابھی بھی ہے، مستحب ہے کہ وہ اس نماز کو لوٹا لے قضا کے طور پہ، اور اگر کوئی شخص نہ لوٹائے تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ان کی نماز ہو جائے گی، اور نماز کو لوٹانا اب ضروری نہیں ہے۔ جب وقت ختم ہو جائے اور وقت باقی ہے تو اس نماز کا لوٹانا ضروری ہے اور واجب ہے۔ وقت کے ختم ہو جانے کے بعد اس کے اوپر مستحب ہے۔ اب آپ اپنے حالات کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں کہ اس نماز کو ہمارے اوپر لوٹانا ضروری ہے، اگر وقت ہے تو لوٹا لیں، اور اگر وقت نہیں ہے تو وہ مستحب ہے۔ اگر آپ ضروری سمجھتے ہیں تو لوٹا لیں، اور اگر ضروری نہیں سمجھتے ہیں تو اگر نہیں لوٹائیں تو آپ کی ذمے سے وہ نماز ساقط ہو جائے گی۔ تو یہ تھا دو مسئلہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کب اور کہاں پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کب اور کہاں پڑھیں گے، اور تشہد آخری قاعدے کے اندر ہم کھڑے ہو گئے، اس کا مسئلہ تھا۔ یہ دو مسئلے اہم تھے، اس کو آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر تفصیلات معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین کے اوپر میرا موبائل نمبر آ رہا ہے، آپ مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور سچا پکا نمازی بنائے، آمین۔